السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ اور آپ کے اپنے اللہ کی امان میں ہوں گے۔ میرا نام محسن اکرم ہے۔ ہم ون لائنر سیریز کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پاک افیئرز اور پاک کی ون لائنر سیریز کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پاس پیپرز کیے ہوئے ہیں، PPSC کے اب تک جتنے بھی ہوئے ہیں GK کے پیپر، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر بھی اسلامک اسٹڈیز کا پورشن آتا ہے۔ سو دس سیریز از ویری 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 امپورٹنٹ فار دا اسلامک اسٹڈیز پورشن اور اسلامک اسٹڈیز پیپر، پرٹیکولرلی MCQs پیپر۔ تو ہم پڑھ رہے تھے غزوہ موتا کے بارے میں۔ غزوہ موتا کے بارے میں اگلا ہمارا سوال ہے، دشمن کے مزید قریب آنے پر اسلامی لشکر کہاں خیمہ زن ہوا؟ وہ موتا کے اندر خیمہ زن ہوا۔ بتائیے 3000 کا اسلامی لشکر دشمن کے کتنے بڑے لشکر سے ٹکرا گیا؟ 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گیا تھا 3000 کا لشکر اسلامی، جو کہ غزوہ موتا کے اندر۔ بتائیے سب سے پہلے کن صحابی نے علم لیا؟ تو وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے درجہ پر فائز ہونے کے بعد کن صحابی نے اسلامی لشکر کا علم سنبھالا؟ وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ بتائیے دونوں ہاتھوں کے کٹ جانے کے بعد جھنڈے کو کیسے تھامے رکھا؟ تو انہوں نے جھنڈے کو آغوش میں لے لیا اور اس وقت کے لیے رکھا جب تک شہید نہ ہو گئے۔ بتائیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیوں ذوالجناحین پڑا؟ تو طیار کا مطلب ہے اڑنے والا اور ذوالجناحین کا مطلب ہے 2 بازوؤں والا۔ آپ نے فرمایا انہیں جنت میں 2 پر دیے گئے ہیں جس پر یہ پرواز کرتے ہیں۔ بتائیے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی پرچم کن مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا؟ تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ بتائیے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کتنی تلواریں ٹوٹ گئی تھیں؟ تو ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، صرف ایک یمنی بانا چھوٹی تلوار رہ گئی تھی۔ بتائیے اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے کیا حاصل کیا؟ تو انہوں نے فتح حاصل کی اور اسلامی لشکر کے صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کے جوہر دکھلائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا خطاب عطا کیا؟ یہ سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ غزوہ فتح مکہ کا سبب کیا تھا؟ بنو بکر نے بنو خزاعہ سے پرانا بدلہ لینے کے لیے 8 ہجری میں بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا اور چشم زدن میں بنو خزاعہ کے متعدد افراد مارے گئے۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کا اتحادی قبیلہ تھا۔ غزوہ فتح مکہ کب ہوا؟ یہ 17 رمضان المبارک 8 ہجری، جبکہ 10 رمضان المبارک کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ بیت اللہ کا دروازہ کھول کر کن 2 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں 2 رکعت نماز ادا کی گئی تھی؟ وہ تھے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پارہ 5 کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کرنے کا حکم دیتا ہے، تو بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی کس کو دی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی عثمان بن طلحہ کو دی تھی، جس نے فتح مکہ کے بعد پہلے چابی دینے سے انکار کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے کتنے مجاہدین کو لے کر غزہ کی طرف نکلے؟ 10,000 مجاہدین کو لے کے غزہ کی طرف نکلے تھے۔ 7 یا 8 دن کا سفر طے کر کے مکہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا؟ تو وہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلامی لشکر کے ذوالحلیفہ پہنچنے پر کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی؟ تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریش نے تجدید صلح کے لیے اپنے کس سردار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا؟ تو قریش نے تجدید صلح کے لیے ابو سفیان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جو کہ ناکام واپس لوٹا تھا۔ غزوہ فتح مکہ کس روز ہوا؟ جمعۃ المبارک کے روز ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لشکر میں شامل فرما کر ان کا سامان کہاں بھیجا؟
ان کا سامان مدینہ منورہ میں بھیجا۔ حضرت عباس فتح مکہ کے وقت مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، آخری مہاجر ہیں وہ۔ رات کو جب سب نے اپنے اپنے طریقے سے الاؤ روشن کیے تو قریش پریشان ہو گئے۔ بتائیے انہوں نے کھوج لگانے کے لیے کسے بھیجا؟ تو انہوں نے کھوج لگانے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا۔ غزوہ فتح مکہ کے لیے مجاہدین کی روانگی کی اطلاع قریش کو کس خط کے ذریعے دینی چاہیے کہ خط لے جانے والی کنیز گرفتار ہو گئی؟ حضرت طاہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بلتعہ کا لکھا ہوا خط تھا اور کنیز کا نام سارہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم اعلان بھی فرمایا۔ بتائیے وہ اہم اعلان کیا تھا؟ کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے پناہ ہے، اور جو شخص خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے اسے پناہ ہے۔ جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے پناہ ہے۔ نہ بھاگنے والوں کا تعاقب کیا جائے، ہتھیار پھینکنے والے کا مقابلہ نہ کیا جائے، اور مقابلہ میں جو زخمی اور اسیر ہو، اریسٹ اور سرنڈر ہو جائے، اسے قتل نہ کیا جائے۔ فتح مکہ کے دوران ابو سفیان نے کس کی تجویز سے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز سے۔ فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم صادر فرمایا؟ تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے افراد کا خون بہانا جائز قرار دیا؟ 15 افراد کا، جن میں سے 11 نے اسلام قبول کر لیا۔ بتائیے باقی 4 کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ انہیں قتل کر دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بتائیے خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر سوار ہو کر توڑا اور گرا دیا ان تمام بتوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ بتائیے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا، آپ اچھا سلوک کریں گے، آپ کریم بھائی یعنی سمپیتھیٹک بردر ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتائیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ بتائیے فتح مکہ کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کے گھر 8 رکعت نماز شکرانہ ادا فرمائی؟ ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر 8 رکعت نماز شکرانہ ادا فرمائی آپ نے۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کتنے روز قیام فرمایا؟ تو مکہ میں 19 روز قیام فرمایا۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے مکہ میں اعلان کیا کیا؟ تو اس نے اعلان کیا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ اگلا سوال ہے 10,000 فوجی تو مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، 2,000 مزید مجاہد صحابہ کرام کہاں سے لیے گئے؟ یہ باشندگان مکہ تھے اور 9 مسلم تھے، لہٰذا کل غزوہ حنین میں مسلمان 12,000 ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر کیا؟ تو وہ عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے لبیک کہا اور میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے ایک مٹھی لے کر دشمن کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ پھر تسقیف کے 70 آدمی قتل ہوئے۔ فریقین کے درمیان جھڑپ میں کون سا مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوا؟ وہ اسلامی دستے کے کمانڈر حضرت ابو عامر اشرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن بھی تھیں، ان کا نام شیمہ بنت حارث سعدیہ تھا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تھا اور وہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ غزوہ طائف کس غزوہ کا پھیلاؤ ہے؟ غزوہ حنین کا، کیونکہ دونوں غزوے ایک ہی سفر میں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں طائف کا قصد کیا؟ اس لیے کیونکہ حوازن و ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عفان کے ساتھ یہاں قلعہ بند ہوئے تھے۔
بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردگی میں 1000 فوج کا ہر اول دستہ تیار کر کے بھیجا؟ تو وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف کی طرف بھیجا تھا۔ پہلے جب قلعہ کے اندر مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں کی بارش ہوئی تو بتائیے کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 12 مسلمان شہید ہوئے۔ چنانچہ مسلمان اپنا موجودہ کیمپ اکھاڑ کر مسجد طائف کے پاس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر کس مقام پر عمرہ کا احرام باندھا؟ یہ جورانہ کے مقام پر عمرہ کا احرام باندھا۔ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عتاب بن اسید کو مکہ کا والی بنا کر کب مدینہ تشریف لے گئے؟ 8 ہجری کو 19 دن قیام کے بعد۔ غزوہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے مشورہ پر منجیک نصب کی؟ تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر منجیک نصب کی تھی، یعنی کہ توپیں۔ غزوہ خندق میں خندق کا مشورہ بھی سلمان فارسی نے دیا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا ہے؟ وہ غزوہ تبوک جو کہ 9 ہجری میں ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ بتائیے تبوک کے موقع پر کس سورت کا ایک ٹکڑا بھی نازل ہوا؟ سورہ توبہ کا ایک ٹکڑا بھی نازل ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں سب سے زیادہ مالی امداد کی۔ بتائیے اس میں کیا کیا سامان تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 گھوڑے، 900 اونٹ، 1000 دینار جو کہ 5.5 کلو سونا بنتا ہے، اور تقریباً 29.5 کلو چاندی دی تھی حضرت عثمان نے۔ بتائیے اسلامی لشکر کی تعداد کیا تھی؟ 30,000 تھی، جبکہ رومی لشکر کی تعداد 40,000 تھی۔ غزوہ تبوک کب ہوا؟ یہ 9 ہجری کو ہوا، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تبوک کہاں واقع ہے؟ یہ مدینہ اور دمشق کے مابین تبوک واقع ہے۔ یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے سواروں کے معیت میں دومت الجندل کے حاکم عقیدر کے پاس بھیجا؟ 420 سواروں کی معیت میں، 420 سواروں سمیت حضرت خالد بن ولید کو دومت الجندل کے پاس بھیجا تھا۔ غزوہ تبوک میں 3 مومن پیچھے رہ گئے تھے جن کی توبہ 50 روز کے بائیکاٹ کے بعد قبول ہوئی۔ وہ کون تھے؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یاد رکھنے کے لیے لفظ مکہ ذہن میں رکھیں۔ مکہ کے 3 حروف ہیں، یعنی میم، مرارہ، کاف کعب اور ہے حلال۔ مکہ سے ان تینوں کے نام بن رہے ہیں۔ تبوک میں اسلامی لشکر کے علمبردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ تبوک کا دوسرا نام پیش عسرت، تنگی کا لشکر ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مدینہ تشریف لائے؟ 50 روز بعد، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آمد و رفت میں، کیونکہ بڑے مشکل حالات میں سفر کرنا پڑا تھا۔ یہ بتائیے کہ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ غزوہ اسلامی جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا، اور سیریہ وہ جنگیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار جنگ بنا کر بھیجا اور خود حصہ نہ لیا ہو، لیکن وہ آپ کی حیاتی میں ہوئی ہو، مطلب جو آپ کی حیاتی میں جنگیں ہوئی جس میں آپ نے پارٹیسپیشن نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عورتوں سے نکاح کیا؟ 11 عورتوں سے نکاح کیا، اور 2 کنیزیں تھیں، ماریہ اور ریحانہ، کل 13 عورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر 9 عورتیں حیات تھیں۔ کون سی 2 عورتیں وفات پا گئی تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المساکین ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں وفات پا چکی تھی، باقی 9 حیات تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ نیز وہ کب پیدا ہوئیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خولید عام الفیل دا ایئر آف ایلیفنٹ سے 15 سال پہلے، یعنی آپ کی پیدائش سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انتقال کب کیا؟ تو سن 10 نبوت کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات کیا، جس سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ اسی سال ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی حضرت خدیجہ اور ابو طالب اسی سال فوت ہوئے تھے، تو ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا، کیونکہ ان دونوں کا وصال ایک ہی مہینے میں ہوا تھا، تو اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنی اولادیں ہوئیں؟ 6 اولادیں ہوئیں، مطلب 2 صاحبزادے قاسم اور عبداللہ، 4 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرا خیال ہے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دونوں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں، ایک کی وفات ہو گئی تھی، بعد میں دوسری کی ان سے شادی ہوئی تھی، تو اس لیے ان کو ذوالنون یا ذوالنورین بھی کہتے ہیں۔ بتائیے سیدہ زینب کی کنیت کیا تھی؟ ان کی کنیت تھی ام المصائب، یعنی تکالیف کی ماں۔ اللہ اکبر۔ بتائیے سیدہ زینب کا نکاح کس سے ہوا؟ تو ان کا نکاح حضرت عبداللہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے اس سے ہوا، جعفر کے بیٹے تھے۔ شہادت حسین کے بعد کربلا معلیٰ سے حضرت زینب اور قافلہ کو شامی فوج کہاں لے گئی؟ کوفہ، اور پھر کوفے سے شام لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند یعنی افیکشنیٹ سن کا نام حضرت قاسم تھا جو سب سے بڑے تھے۔ یاد رہے حضرت حسن کے ایک بیٹے کا نام بھی قاسم تھا۔ حضرت قاسم بعثت نبوی سے پہلے پیدا ہوئے یا بعد میں؟ یہ بعثت نبوی سے پہلے پیدا ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں۔ حضرت قاسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کی والدہ محترمہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس بیٹے کے نام پر اپنی کنیت ابو القاسم رکھی تھی؟ حضرت قاسم کے نام پر، اتنی محبت کرتے تھے وہ۔ حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے یا پہلے؟ تو یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے۔ پہلے قاسم تھے بڑے بیٹے، بعد میں حضرت عبداللہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں تب وہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ کے القابات طیب اور طاہر ہیں۔ عاص بن وائل سہمی نے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کی رحلت پر کیا کہا تھا؟ ابتر بے نسل کا طعنہ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے فرزند تھے، بتائیے ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت ماریہ قبطیہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ وہ 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ان کی عمر مبارک صرف 16 ماہ، پھر حضرت ابراہیم وفات پا گئے۔ حضرت ابراہیم کے انتقال پر کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟ سورج کو گرہن لگا تھا۔ حضرت ابراہیم کو غسل کس نے دیا تھا؟ حضرت فضل بن عباس، انہوں نے ہی اسامہ بن زید کے ساتھ مل کر آپ کو قبر میں اتارا تھا۔ بتائیے آپ کی نماز جنازہ فیونرل پریئر کس عظیم ہستی نے پڑھائی؟ اپنے بیٹے کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی۔ قبر پر کس عظیم شخصیت نے پانی چھڑکا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال پر روئے اور غمگین ہوئے تو اپنے بیٹے کی قبر پر پانی چھڑکا۔ جب سورج گرہن کو حضرت ابراہیم کی موت سے منسوب کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت سے ان میں گہن نہیں لگ سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں کتنی اور کون ہیں؟ ان کے نام بتائیے۔ ان کی رضائی مائیں ابو لہب کی کنیز صوبیہ تھی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت ابو بکر اسلام کے پہلے خلیفہ تھے یا دوسرے؟ آپ کا اصل نام کیا تھا؟ وہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے اور ان کا اصل نام حضرت عبداللہ تھا، حضرت ابو بکر کا نام۔ بتائیے حضرت ابو بکر صدیق کہاں پیدا ہوئے؟ تو وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ بتائیے حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق قریش کی کس شاخ سے تھا؟ تو وہ بنو تیمم سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد بزرگوار کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر تھا اور والدہ کا نام ام الخیر تھی، یہ ان کی کنیت تھی، اصل نام سلمہ تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے؟ جی ہاں۔ بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں زید بن حارثہ اور عورتوں میں حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام لایا۔ سورۃ توبہ کی کس آیت میں اشارتاً حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ملتا ہے؟ آیت نمبر 40 میں ارشاد ربانی ہے، آپ دوسرے تھے 2 سے جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو کہ مت غمگین ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غار ثور میں کتنے دن گزارے تھے؟ 3 یوم گزارے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غار ثور کے اندر۔